کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تلاوت کلام پاک یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7 آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے، جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دانوں کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات ہے کہ تو نیکیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس کے درخت کے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ کلام مقدس کا یہاں تک پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیز، جب ہم یوحنا عارف کا مکاشفہ اور ان سب کلیسیاؤں کا ذکر کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، ان 7 کلیسیاؤں میں سے آج ہم افسس کی کلیسیا کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز، یہ خط رسولی کلیسیا جو 34 سے 96 تک رہی، میرے عزیز، یہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی چشمدید گواہ ہے۔ اس کلیسیا نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اس کے ساتھ کھایا پیا، اس کے ساتھ رفاقت بھی رکھی۔ افسس جو صوبہ آسیا کا دارالخلافہ اور ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل میں پر واقع تھا، مغربی ایشیا کا یہ تجارتی، سیاسی اور مذہبی مرکز تھا۔ یہ ایک قدرتی بندرگاہ بھی تھی، یہ غیر اقوام کی بت پرستی کا مرکز تھا، یہ شہر شیطان کی ناپاک قوت کا مضبوط اڈا تھا۔ اس شہر میں ڈائنا دیوی، جس کا نام ارتمس دیوی کا نام سے پکارتے تھے، اس کا عالیشان مندر جو 322 کاف میم میں تعمیر کیا گیا، قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک تھا۔ جب پالوس 56 عیسوی میں یہاں خوشخبری کی منادی کہ توبہ کرو اور انجیل کی منادی کے لیے یہاں پر آئے، خوشخبری کی منادی کی تو یہ شہر تاریکی اور راست بازی کی قوتوں میں سخت جنگ بندی کا میدان بن گیا۔
مسیحیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ارتمس دیوی کی پرستش زوال پکڑتی گئی۔ 262 میں گوتھی قوم نے اس مندر کو تباہ کر کے آگ سے جلا دیا اور 5ویں صدی کے اختتام تک یہ شہر کھنڈرات بن چکا تھا۔ کسی دوسرے شہر کی اتنی وسیع کھدائی نہیں ہوئی جتنی افسس کی ہوئی تھی۔ 1874 سے 1905 کے درمیانی 30 برسوں کی کھدائی میں یہ دریافت ہوا کہ اس شہر کی دیوار بہت اونچی تھی اور تقریباً 5 میل لمبی تھی۔ یہ 1000 ایکڑ سے زیادہ رقبہ گھیرے ہوئے تھے۔ بعض گلیوں میں سنگ مرمر چسپاں تھا۔ ڈائنا کا مندر جو 418 فٹ لمبے اور 234 فٹ چوڑے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا، شہر کی دیوار سے تقریباً 1 میل شمال مشرق کی طرف تھا اور یہ 342 فٹ لمبا، 163 فٹ چوڑا، 60 فٹ اونچا تھا۔ شہر کے وسط میں منڈی کی ایک جگہ تھی جسے اگلوس کہتے تھے۔ یہ ایک مستطیل شکل کا رقبہ تھا جو تقریباً 320 فٹ اونچا تھا، جو ستوندار بالوں، دکانوں اور کمروں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کھلی جگہ کے وسط میں ایک دھوپ کھڑی اور آبی گھڑی لگی ہوئی تھی۔ اس منڈی کی جگہ کے شمال مشرق میں بہت بڑا ٹھٹھر تھا جس میں 24,000 لوگ آسانی سے بیٹھ سکتے تھے۔ یہ وہی تماشا گاہ ہے، اعمال 19 باب اور اس کی 29 آیت۔ یہاں دمتریس سنار اور اس کے ہم پیشہ ساتھیوں نے ارتمس دیوی کی پوجا اور سناروں کی گھٹتی ہوئی تجارت کے بارے میں پالوس اور اس کے ساتھیوں کے خلاف بڑا ہجوم اکٹھا کر کے بلوا کیا تھا۔ تماشا گاہ کے شمال میں اسٹیڈیم تھا جہاں کھیلیں اور جنگلی جانوروں کے ساتھ انسانوں کے مقابلے منعقد ہوتے تھے۔ یہ ممکن ہے کہ پولس رسول اسی اسٹیڈیم میں درندوں سے لڑا، جس کا ذکر وہ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 32 میں کرتا ہے۔ اس شہر میں ایک عمدہ لائبریری، شہنشاہ روم کی پرستش کے لیے ایک مندر بھی تھا جس میں ڈومٹین کا بت نصب تھا۔ افسس شہر کے کھنڈرات کے قریب آج کل ایک چھوٹا سا گاؤں بنام الیاس لوگ آباد ہے۔ افسس کی کلیسیا جہاں پالوس رسول نے بڑی کامیابی کے ساتھ محنت کی تھی، آسیا کی تمام کلیسیاؤں میں سب سے آگے تھی۔ پولس رسول اس شہر میں سب سے پہلے اپنے دوسرے سفر کے دوران کرنتھس سے 52 میں پہنچا اور وہاں تھوڑے عرصے تک منادی کی۔ اعمال 18 باب اس کی 19، 20 اور 21 آیت۔ اگلے سال اپنے تیسرے سفر کے دوران جب وہ گلیتیا فروگیا میں سے ہو کر گزرا تو پھر اس شہر میں آیا اور تقریباً 3 برس تک منادی کرتا رہا۔ اعمال 20 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اور پہلی صدی کی سب سے
مسیحی کلیسیا کی بنیاد ڈالی۔ افسس کے ایمانداروں کو مسیحی روحانی عقائد کی گہری مؤثر تعلیم دی گئی تھی۔ اس بت پرست شہر میں پرسیکا اور اکوفا سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس شہر کے سنار اور مندروں میں بت پرستی کرنے والوں کے قائد پولس رسول سے بہت نفرت کرتے تھے۔ پولس کی منادی سے وہاں تاریکی اور بت پرستی کی قوتیں لرزا اٹھیں۔ اس کی منادی اور قدر مؤثر اور طاقتور تھی کہ بہت سے جادوگروں نے خوشخبری کو قبول کیا اور اپنی کتابیں جلا ڈالی۔ اعمال 19 باب اور اس کی 19 آیت۔ آسیا کے تمام صوبے نے خداوند یسوع کی خوشخبری کو سنا۔ ارتمس دیوی کے بتوں کی خرید و فروخت بہت کم ہو گئی اور اس کی پرستش بالکل نابود ہونے کے خطرے میں پڑ گئی۔ اس بڑے اہم شہر میں پولس رسول کے خلاف غلبے کا واقعہ ابتدائی مسیحوں کی مؤثر اور مضبوط گواہی کا واضح ثبوت ہے۔ پولس رسول کی مخالفت کی شدت نے اسے افسس سے روانہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر اپلوس نامی ایک نہایت قابل اور خوش تقریر عالم نے بہت تاریخ کی عظیم قوتوں کے خلاف بہت محنت کی، لیکن زیادہ پھلدار ثابت نہ ہوئی۔ پولس رسول کی خدمت کے اختتام پر آسیا کے کلیسیاؤں میں کئی برسوں تک تیموتھیوس خدمت کرتا رہا اور اس کے بعد یوحنا رسول قریب 30 برس تک افسس میں رہ کر خدمت کرتا رہا۔ ہم افسس شہر کے بارے میں کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ عیاں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں جب ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، یوحنا عرب کا مکاشفہ یوحنا عرب کا مکاشفہ 2 باب اور اس کی پہلی آیت۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں یہ بات آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیاؤں میں جاتا ہے۔ آسیا کی یہ جو 7 کلیسیائیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے مفتال مکاشفہ کی کتاب میں افسس شہر کے متعلق ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، پڑھا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے، اور پھر ہم نے کل بھی کلام مقدس میں جب ہم سیکھ رہے تھے تو لکھا ہے کہ وہاں پر 7 چراغ دان تھے اور ان چراغ دانوں میں مسیح خداوند جو تھے وہ گھوم رہے تھے۔ انہوں نے وہاں پر چلتے پھرتے ایک شخص کو دیکھا تھا اور آگے چل کر پتہ چلا کہ وہ تو مسیح خداوند ہی تھا۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند ہر کلیسیا کے اندر جاتے ہیں۔ میرے عزیز، وہ ہماری خبر گیری کرتے ہیں ہم کیسے ہیں، لیکن ہم ڈرپوک ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ ان دنوں میں کرونا نے ہم پر وار کیا ہے۔ یہ وائرس جو ہے اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور چرچز، عبادت گاہیں، یہ سب حکومت کی طرف سے بند ہیں۔ میرے عزیز، آج خدا کے گھر جو ہیں وہ بند ہیں، جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی کلیسیاؤں میں مسیح خداوند آتے ہیں اور ان کی خبر گیری بھی کرتے ہیں۔
میرے عزیز دوسری آیت میں لکھا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر میں نے جھوٹا پایا۔ کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ خداوند افسس کی کلیسیا کے کاموں کو جانتے ہیں۔ یہ کلیسیا جو ہے یہاں پر بت پرستی کے بڑے بڑے اڈے ہیں، یہاں پر جادوگر بھی ہیں اور بھی قومیں یہاں پر بستی ہیں، اور ایک بڑا شہر ہے۔ کام اور محنت کرنے والی یہ کلیسیا ہے، بہت زیادہ جفاکش ہے، بہت زیادہ کام کرنے والی کلیسیا ہے، اور یہ کلیسیا اپنے خدا کے ساتھ چلتی ہے۔ اور پھر خدا فرماتے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور لکھا ہے 7 بار کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کلام مقدس میں، اور تیری مشقت کو بھی جانتا ہوں۔ کس کو جانتا ہوں؟ تیری مشقت کو بھی جانتا ہوں، تیرے کام بھی جانتا ہوں سارے کے سارے، اور کلیسیائی اعتبار سے بھی تیرے سارے کام جانتا ہوں، اور تیری محنت جانتا ہوں، تیری مشقت جانتا ہوں۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے تیرا صبر بھی جانتا ہوں۔ پاکیزگی جیسی قیمتی خوبی تھی، اور یہ صبر کرتی تھی۔ یہ صبر والی کلیسیا ہے، یہ صابر ہے، محنت مشقت کرتی ہے، اور پھر اپنے کاموں میں وہ آگے بڑھتی ہے، اور اپنے خداوند کی عبادت پرست اور اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور پھر یہ منادی کے کام بھی کرتی ہے۔ میرے ذہن لکھا ہے کہ تو صابر ہے اور صبر کرنے والی کلیسیا ہے۔ شاید انہیں دوسری قومیں دبا لیتی ہیں، شاید وہ ان پر ظلم اور ستم کرتی ہیں، شاید وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے۔ یہ صابر ہے اور صبر کرنے والی کلیسیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرے عزیز ہم یہ دیکھتے ہیں اس کلیسیا کے بارے میں کہ یہ جو کلیسیا کے اندر بد لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، یہ ان کو بھی دیکھ نہیں سکتے۔ پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کے لیے یہاں پر کلام مقدس میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے چرچ میں، اپنی کلیسیا میں ہم یہ دیکھ لیں جب جس کو کوئی خدمت دی جاتی ہے تو ہم اس کو آزما لیں، کیا وہ یہ خدمت کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ کیا یہ غیر نجات یافتہ لوگ تو نہیں؟ کیا یہ میل جول رکھنے والے لوگ ہیں یا نہیں؟ میرے عزیز کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ لکھا ہے کلام مقدس میں دوسری آیت میں میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں نہیں، تو میں ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ میرے عزیز یہاں پر لکھا ہے وہ جو اس کے اندر نبی بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو وہ بہت بڑا سمجھتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو آزمایا اور جھوٹا پایا ہے، اور وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اسی طرح کلیسیا کے اندر خدمت گزاری کے کام اس وقت تک نہ دیے جائیں جب تک کہ کلیسیا کے ان اشخاص کو، ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو آزما نہ لیا جائے، تب ان کو یہ کام دیے جائیں۔ وہ کہتا ہے میں تیرے صبر کو جانتا ہوں۔ کیا جانتا ہوں؟ میں تیرے صبر کو جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں میں تیری مشقت کو بھی،
तेरे सब्र को भी, तेरे कामों को भी, और तू बदों को देख भी नहीं सकता। मेरे अजीज, लिखता है कलाम मुकद्दस में, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थकता नहीं। यहां पर हम कलाम मुकद्दस में ये देखते हैं, इसकी तीसरी आयत में, सब्र के साथ ये बर्दाश्त करने वाली कलीसिया है, ये साबिर कलीसिया है और सब्र करने वाली है। ये दुखों और अज़ीतों में रहने वाली कलीसिया है, ये मुसीबतों को झेलने वाली कलीसिया है। इस कलीसिया ने बुत परस्ती को छोड़ दिया है। खुशखबरी की गवाही और मनादी, और फिर अपने खुदावंद की इबादत और परस्तश, उसकी हम्दो सना ये दिल से करती है। और जब हम इस खत को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इफिसस की कलीसिया के अंदर, इनके दिलों में एक आग भड़क उठी है, और ये सारे शहर में आग भड़क उठी है। क्योंकि जब लोग दूसरों के पास जाते हैं, उनको खुदावंद का कलाम सुनाते हैं, तो फिर ये रूह की आग जो है ये दूसरों तक, बल्कि सारे शहर में ये भड़क उठती है, फैल रही है, मसीह तलीम फैल रही है, लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। मेरे अजीज, मुसीबत उठाते उठाते अभी तक ये थकी नहीं है। हर रोज मुसीबत उठाती है, हर रोज परेशानी होती है, हर रोज परेशानी होती है। मेरे अजीज, उस दौर की कलीसिया जो थी वो बहुत कमजोर थी, क्योंकि वो शुरुआत थी, और फिर जो दूसरी कौमें उस पर जुल्म और सितम करती, और फिर रोमी उन पर जुल्म और सितम करते, और फिर यहूदी भी उन पर जुल्म और सितम करते। मसीहों को पकड़ पकड़ कर वो कत्लेआम भी करते, मार भी देते, और वो हुकूमत वक्त को भी दे देते, उन पर केसेस कायम करते, बल्कि उनके दुखों को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाता। मेरे अजीजों, वो यीशु के नाम में इस्तक़लाल के साथ मनादी, इबादत, रफाकत और दुआ और गवाही को जारी रखने वाली ये कलीसिया थी। दुख सहने वाली कलीसिया थी, बर्दाश्त करने वाली कलीसिया थी, और ये मनादी करने वाली कलीसिया थी। खुशखबरी के कलाम को दूसरों तक ये फैलाने वाली कलीसिया थी। ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, दुख सह रही थी। अब हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये एक अच्छी कलीसिया थी। मेरे अजीज, इसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये मुसीबत उठाती है, ये दुख उठाती है, ये सब्र करती है, इसके अंदर झूठे लोग भी हैं, और फिर हम ये देखते हैं ये काम करने वाली, मेहनत करने वाली ये कलीसिया है। ये मेहनत करती है, ये मुशक्कत करती है, और फिर ये साबिर है, सब्र करने वाली कलीसिया है। इसके अंदर कितनी सिफातें पाई जाती हैं। मेरे अजीज, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र को जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने हमको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। लेकिन फिर भी खुदावंद कहते और फरमाते, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। वो कहता है कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने मेरे साथ वो जो पहली मोहब्बत तू
तेरी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। मेरे अजीज, हम अपनी कलीसिया में देख सकते हैं, पहले ज़ौक़ दर ज़ौक़ बहुत बच्चे भी आते, बहनें भी आती, नौजवान भी आते, बूढ़े भी आते, सब आते, लेकिन अब देखते हैं कि मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। अब चंद एक लोग आते हैं। मेरे अजीज, तेरी मोहब्बत कहाँ रही? एक दिन एक बहन अपनी गवाही देती और वो कहती कि मुझे बहुत सा रोना आता है कि खुदावंद का घर बंद है और मैं चाहती कि मैं इसकी सफाई सुथराई का काम जारी और सारी रखूं, लेकिन मुझे काम करने से रोक दिया गया है। और वो बहन गवाही देते हुए रोने लगी। असल में वो अपनी मोहब्बत अपने खुदावंद को दिखा रही थी। क्या है खुदावंद, तेरा घर बंद है कोरोना वायरस की वजह से, हुकूमत के ऐलान की वजह से, लेकिन वो रोती है और वो कहती है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखती, प्यार करती, मैं तेरे घर की सफाई सुथराई का काम करती। मेरे अजीज, हम ये सब कुछ देख सकते हैं कि इफिसस की कलीसिया ठंडी पड़ गई थी और उसकी मोहब्बत भी ठंडी पड़ गई थी। इसलिए वो कहता है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस तू ख्याल करके तू कहां से गिरा है, अब तौबा कर कि पहली की तरह काम कर, और अगर तूने तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में जब हम ये सब कुछ देखते हैं तो खुदावंद को इस कलीसिया से शख्सी तौर पर शिकायत है कि कलीसिया की मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। मेरे अजीज, हम कलाम मुकद्दस में दुल्हा और दुल्हन की मोहब्बत के बारे में जानते हैं। वो किस तरह एक दूसरे से मोहब्बत रखते, प्यार करते, एक दूसरे के साथ वो सलाहगिरी करते, मशवरे करते और एक दूसरे के साथ बैठते, अपने घर के मशवरे करते और वो फिर एक दूसरे से मोहब्बत जिताते, कहते। मेरे अजीज, यहां पर भी खुदावंद फरमाते हैं कि तू जिस तरह मेरे साथ पहले मोहब्बत करता था, जब नई निकली दुल्हन आती है और दुल्हा होते हैं, वो किस तरह मोहब्बत करते हैं, और वक्त गुजर जाने के बाद फिर दुल्हन कहां और दुल्हा कहां। ऐसी ही कंडीशन यहां पर भी है। वो कहता है कि अब तू मुझसे वैसी मोहब्बत नहीं कर रही। वो कलीसिया से फरमाते और कहते। मेरे अजीज, हमारी मोहब्बत हमेशा ताज़ा होनी चाहिए। चर्च के काम, खिदमत गुजारी के काम, इबादत के काम, ये सब के सब जान पेशानी से होने चाहिए, मोहब्बत के साथ होने चाहिए। मेरे अजीज, हमारा खुदावंद हमसे मोहब्बत करते हैं। मेरे अजीज, हमारे खुदावंद हमारे पास आते हैं, कलीसिया के अंदर आते हैं, वो देखते हैं। इन दिनों में बैतल बैप्टिस्ट चर्च ने एक बहुत ही अच्छा काम जो है वो शुरू किया है। ये हर रोज खाना बनाते, सालन बनाते और वो मुस्तहिक लोगों में तकसीम करते। मेरे अजीज, ये एक बहुत अच्छा अमल है। मसीह खुदावंद फरमाते, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं कैद में था, तूने मेरी खबरगिरी की, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा पहनाया। और फिर फरमाते कि मैं बीमार था, तू मेरे पास आया, तीमारदारी की। और उस वक्त वो लोग उससे कहेंगे, क्या है खुदावंद, हमने कब तुझे ये सब कुछ देखा कि तू भूखा है, प्यासा है,
تو خداوند کہے گا کہ اگر تم نے اس زمین پر رہتے ہوئے ان چھوٹوں کے ساتھ یہ کام کیا تو میرے ساتھ کام کیا۔ وہ ان سے کہے گا آئے میرے باپ کے مبارک لوگ، اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لے لے گا۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، ہمیں اپنے خداوند سے محبت رکھنی ہے، اپنے لوگوں سے محبت رکھنی ہے، خدا کے خادموں سے محبت رکھنی ہے، خدا سے محبت رکھنی ہے، اس کے کلام سے محبت رکھنی ہے، اور ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے توبہ نہ کی، بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو نے توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو ہٹا دوں گا۔ اب یہاں پر ایک فیصلہ کن بات سامنے آتی ہے۔ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، تیرے پاس کیا خدمت تھی، تجھے کیا خدمت دی گئی، کیا تو نے وہ خدمت کی؟ وہ کہتا ہے کہ تو کہاں سے گرا ہے، تجھے کیا کہا گیا تھا، تجھے کائے کے لیے مسار مخصوص کیا گیا تھا، کیا تو وہ کام کرتا ہے، کیا تو وہ کام کرتی ہے؟ کرتی ہے تو بہتر، اگر نہیں کرتی تو پھر خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اٹھ کھڑی ہو، اٹھ کھڑا ہو۔ بہنوں اور بھائیوں، خداوند کا کلام اس وقت ان کے لیے تھا، افسس کی کلیسیا کے لیے تھا، آج ہمارے لیے ہے۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے اور کام کرنا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تم نے توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ میرے عزیز، افسس شہر مشرقی بشپوں کی رہائش گاہ تھی، مشرقی بشپوں کی رہائش گاہ تھی، اور یہ 431 عیسوی میں تیسری جنرل کونسل کی میٹنگ اسی شہر میں ہوئی۔ 5ویں صدی کے بعد اس کی اہمیت جاتی رہی، 5ویں صدی کے بعد اس کی اہمیت جاتی رہی۔ 14ویں صدی میں ترکوں نے ان کو باہر نکال دیا، اور افسس کا چراغ آج نہیں ہے، افسس کا چراغ دان نہیں ہے۔ وہاں پر اب ایک ویران پہاڑی ہے، اور ان پہاڑیوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا مسلم گاؤں ہے۔ میرے عزیز، لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، لگتا ہے کہ یہ اپنے خداوند کی طرف نہیں پھرے۔ میرے عزیز، آہستہ 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 خداوند نے ان کا چراغ دان جو ہے اس جگہ سے ہٹا دیا۔ آگے لکھتا ہے، البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نیکیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہو سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نیکیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے۔ میرے عزیز، یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، نکلاؤ یعنی فتح کرنا، اور لاؤس لوگ یعنی لوگوں کو فتح کرنا۔ یہ جو نیکلیوں یعنی نیکلی لوگ تھے، یہ دوسری قوموں کو فتح کرتے اور ان میں وہ بگاڑ پیدا کرتے، ان میں وہ جھوٹ کو لے آتے،
اور فریب اور مکر کو لے آتے۔ اصل میں یہ کاہن اور لاویوں کی طرز کی یہ ایک کہانت کا ایک فرقہ تھا، اور پھر ان کے کام بے شرمی کے کام تھے۔ یہ کلیسیا میں آتے تھے اور یہ کہتے تھے مسیح سر نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کو خداوند نہیں مانتے تھے، اور یہ لوگ مسیحوں پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ میرے عزیزو، پہلا پطرس ہم 5 باب اور 3 آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ تم حکومت نہ جتاؤ، یعنی تم برادرانہ محبت ایک دوسرے کے ساتھ رکھو، حاکمیت اپنی نہ جتاؤ۔ مرکز 10 باب 42، 43 اور 44 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی بڑا ہونا چاہے تو وہ چھوٹوں کی خدمت کرے۔ افسیوں 4 باب 14 اور 15 آیت ہمیں مسیح کے ساتھ ہمیشہ بے بست رہنا ہے۔ پہلا تموتھیوس 1:3 میں لکھا ہے، اور ہر طرح کی تعلیم سے بھی آپ نے گریز کرنا ہے۔ اور ہر طرح کی تعلیم جو ہے وہ سننی ہے ہر ایک سے، لیکن اس پر عمل جو ہے وہ نہیں کرنا۔ میرے عزیزو، افسیوں 5 باب اور اس کی 7 سے 14 آیت میں لکھا ہے، یہ نیکلیوں کے بارے میں لکھا ہے، ان کے کاموں کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ان کے کام بے شرمی کے کام ہیں، جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز، خداوند کا زندگی بخش کلام ہمیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے کہ ہمیں نیکلیوں کی طرز اور ان کے کاموں کی طرف ہرگز نہیں جانا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ ہم کہاں سے گرے ہیں، اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، توبہ کر کے اٹھنا ہے اور پھر سے بحال ہونا ہے۔ میرے عزیز، کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے پاس آؤں گا اور تیرے چراغ دان کو ہٹا دوں گا۔ میرے عزیز، جب ہم مکاشفہ 2:7 میں جاتے تو وہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کا پاک روح کلیسیاؤں سے فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو غالب آئے میں اسے اس درخت کے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ اب یہاں پر اجر کی بات ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ تو میرے پاس نہیں آئے گا، تو اپنے کام بحال نہیں کرے گا، محبت کو بحال نہیں کرے گا، تو میں تیرے چراغ کو تیرے چراغ دان سے ہٹا دوں گا، تیرے چراغ دان کو ہی ہٹا دوں گا۔ میرے عزیز، لیکن یہاں پر وعدہ ہے، وعدہ یہ ہے کہ جو غالب آئے گا میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ یہ غالب آنے والوں کے لیے انعام ہے، یہ غالب آنے والوں کے لیے یہ پھل ہے۔ اگر ہم جب کلام مقدس میں افسیوں 2:5 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر مسیح خدا خود انعام دیں گے۔ پیدائش 2:9 میں یہ لکھا ہے، باغ عدن کے درمیان میں یہ درخت تھا، اب فردوس کے وسط میں یہ درخت پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہمیشہ کی زندگی کا درخت ہے، یہ باغ خدا میں، باغ عدن میں، جہاں ماں باپ اور ماں ہوا رہتے تھے، یہ وہاں پایا جاتا تھا، اور پھر ابھی یہ فردوس کے وسط میں ہے۔ مکاشفہ 2:7 میں لکھا ہے، مکاشفہ 22 باب اور اس کی دوسری ہے، درخت علامتی نہیں ہے بلکہ
حقیقت ہے۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 22، 23 اور 24 آیت ہمیشہ زندہ رہے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے اگر آدم نے اسے دوبارہ کھایا تو وہ تاحیات یا ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مکاشفہ 2:7 میں لکھا ہے غالب آنے والے کو زندگی کے درخت میں سے پھل کھانے کا حق حاصل ہوگا۔ تجھے پہلی سی محبت بحال کرنی ہے اپنے خدا کے ساتھ، دوبارہ بحال ہونا ہے، اور ہمیں جاگ اٹھنا ہے اور ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، اور پہلی سی محبت ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ بحال کرنی ہے۔ میرے عزیز، 34 سے لے کر 96 تک کی یہ کلیسیا جس نے خداوند یسوع مسیح کو روبرو دیکھا، کھایا پیا، یہ وہی کلیسیا ہے۔ یہ افسس کی جو کلیسیا ہے، دیکھتے ہیں یہ ایک شروع کی کلیسیا ہے، ایک دلیر کلیسیا ہے، لیکن اس کے اندر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھٹتی چلی گئی، اور شاید ابلیس نے یا نیکلیوں نے ان پر یہ حملہ آور کلیسیاں ہو گئی۔ اس کلیسیا کو نیکلیوں نے دبا لیا یا اوروں نے دبا لیا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ خداوند سے منحرف ہو گئی۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ آج اس دنیا میں یہ کلیسیا قائم نہیں ہے، اس کا چراغ دان ہٹا دیا گیا ہے۔ میرے عزیز، اگر تم نے اور میں نے توبہ نہ کی تو پھر تیرا اور میرا چراغ دان بھی ہٹا دیا جائے گا۔ میرے عزیز، ہوش میں آ، ایسا نہ ہو کہ تیرا چراغ دان سے ہٹا دیا جائے، تیرا چراغ دان ہی ہٹا دیا جائے اور تو نہ رہے، بلکہ تو اپنا من، اپنا دل اپنے مسیحا کو دے دے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لے لے، اور تو بحال ہو جا۔ اگر تو نے بپتسمہ لے لیا ہے تو پھر از سر نو تو اپنے خداوند کے ساتھ بحال ہو، تاکہ خداوند تجھ پر اور مجھ پر رحم کرے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے، آمین۔